اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ حلقہ ثانیہ میں ہماری گفتگو تھی ادلہ محرزہ اور ادلہ عملیہ یعنی اصول عملیہ کے بارے میں، اور ہم نے اس میں بعض باتوں کو بیان کیا اور ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ ادلہ محرزہ اور ادلہ عملیہ یعنی اصول عملیہ میں کیا فرق ہے، ان میں اختلاف کیا ہے، ان دونوں کے درمیان کیا اختلاف ہے، ادلہ محرزہ اور ادلہ عملیہ یعنی اصول عملیہ میں۔ تو ان میں اختلاف یہ ہے کہ ادلہ محرزہ کے ذریعے سے فقیہ کشف کرتا ہے یا ادلہ محرزہ کاشف ہوتے ہیں حکم شرعی کے لیے، صحیح، واقع کشف کرتے ہیں حکم شرعی سے، یعنی ادلہ محرزہ کے ذریعے حکم شرعی کشف ہوتا ہے، اور جو ادلہ عملیہ ہیں یعنی اصول عملیہ یہ فقط محدد کرتے ہیں کہیں کو، کس چیز کو، تصرف انسان کو حکم شرعی کے اعتبار سے، کہ انسان اب کیا کرے، کہ جو انسان حکم شرعی نہیں جانتا ابھی اس کے لیے موقف عملی کو معین کرتے ہیں، اس کو اب یہ موقف عملی کو معین کرتے ہیں کہ انسان اب کیا کرے، کیونکہ ادلہ محرزہ حکم واقعی کو کشف کرتے ہیں، حکم شرعی کو کشف کرتے ہیں، اور ادلہ عملیہ صرف اور صرف محدد کرتے ہیں موقف عملی کو، یعنی وہ فقط عمل معین کرتے ہیں انسان کا تاکہ وہ حیرت سے نکل جائے، کیونکہ وہ حکم شرعی نہیں جانتا، حکم شرعی واقعی کو نہیں جانتا، تب اس کے لیے موقف عملی کو معین کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ادلہ محرزہ میں بھی یعنی مختلف ادلہ محرزہ بھی مختلف ہیں، بعض ادلہ محرزہ ایسی ہیں کہ جو حکم شرعی تک پہنچاتی ہیں قطعی طور پر، اور بعض ایسی ہیں کہ جو ظنی ہیں، یعنی ان کے یہاں جو کشف ہوتا ہے ان میں وہ کشف ناقص ہوتا ہے، گویا کہا جائے کہ بعض ادلہ محرزہ کشف تام ہوتی ہیں، کاشف تام ہوتی ہیں، ان میں کشف تام پایا جاتا ہے، اور بعض ادلہ محرزہ میں کشف ناقص پایا جاتا ہے، صحیح، یعنی یہ کہہ لیا جائے کہ ادلہ محرزہ ایک وہ ہے جو قطعی ہے، اور ادلہ محرزہ ایک وہ ہے کہ جو ظنی ہے۔ قطعی میں حکم شرعی قطعی جو ہے ان میں کشف تام ہوتا ہے، اور ظنی جو ہے ان میں کشف ناقص ہوتا ہے، اور ظنی جیسے امارات وغیرہ ہیں وغیرہ۔ چلیے اب عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ وَتَخْتَلِفُ الْأَدِلَّةُ الْمُحْرِزَةُ عَنِ الْأُصُولِ الْعَمَلِيَّةِ فِي أَنَّ تِلْكَ تَكُونُ أَدِلَّةً وَمُسْتَنَدًا لِلْفَقِيهِ بِلِحَاظِ كَاشِفِيَّتِهَا عَنِ الْوَاقِعِ وَإِحْرَازِهَا لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ۔ کہہ رہے ہیں کہ مختلف ہو جاتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں ادلہ محرزہ اصول عملیہ سے، یعنی اختلاف پایا جاتا ہے ادلہ محرزہ میں اصول عملیہ سے۔ کیا اختلاف پایا جاتا ہے؟ ان تلک تکون ادلۃ، کیا ادلہ محرزہ، تلک ہے ادلہ محرزہ،
ادلہ معرضہ. ان تلک تکون ادلتن، کہ وہ ادلہ ہوتی ہیں دل معرضہ میں، وہ مستندن اور مستند ہوتی ہیں فقی کے لیے، للفقی فقی کے لیے، بلحاظ کس اعتبار سے، کاشفیتھا للواقع، کہ یہ کشف کرتی ہیں واقع کو، یہ کاشف ہوتی ہیں واقع سے، وہ احرازها للحکم الشرعی، اور یہ ظاہر کرتی ہیں حکم شرعی کو. کہہ رہے ہیں وہ اما هذه فتكون أدلة من الوجهات العملية فقط. وأما هذه، اور یہ یعنی کون سی اصول عملیہ، فتكون، بس یہ ادلہ ہے، من الوجہۃ العملیہ فقط عملیہ ہیں، بمعنی اس اعتبار سے، کیا مطلب، یعنی انہا، یعنی ادلہ عملیہ، تحدد کیف یتصرف الانسان، یہ محدد کرتی ہیں، معین کرتی ہیں صرف اور صرف کہ انسان کیسے تصرف کرے، کیف یتصرف الانسان، کیسے انسان انجام دے، الذی، کون سا انسان، لا یعرف الحکم الشرعی، کہ جو حکم شرعی کو نہیں جانتا، واقعا للواقع، جو واقع حکم شرعی کو نہیں جانتا، یہ اس کے لیے حکم شرعی، اس کے لیے کیا کرتی ہیں، یہ عمل کو معین اور محدد کرتے ہیں، جو حکم شرعی کو نہیں جانتا، کیونکہ حیران ہے، یہ حیرت سے نکالتی ہیں، اسے حیرت سے نکالتے ہیں، اور اس کے لیے وظیفہ عملیہ معین کرتی ہیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے، اب آپ نے فرق میں سمجھا ادلہ عملیہ اور ادلہ معرضہ میں، یعنی اصول عملیہ اور ادلہ معرضہ میں، اسی طریقے سے خود ادلہ معرضہ میں بھی فرق ہے، اختلاف ہے خود ادلہ معرضہ میں، اس لیے کہ بعض قطعی ہیں اور بعض یہ کہا جائے ظنی ہے، بعض ادلہ قطعیہ ہیں اور بعض ادلہ ظنیہ ہیں. تو جو قطعی ہیں وہ حکم شرعی قطعی تک پہنچاتی ہیں، یعنی قطع پیدا کرتی ہیں حکم شرعی میں، اور جو ظنی ہیں وہ ان کے اندر کشف، یعنی یہ کہہ لیا جائے کہ جو قطعی ہیں ان کے اندر کشف تام ہوتا ہے، اور جو ظنی ہیں وہ ان کے اندر کشف ناقص ہوتا ہے. کما ان الادلہ المعرضہ تختلف فیما بینہا، جیسے کہ ادلہ معرضہ خود مختلف ہیں اپنے درمیان، یعنی خود آپس، یعنی ادلہ معرضہ بھی ایک سی نہیں ہے بلکہ ان میں بھی اختلاف ہے. بعض ادلہ کشف تام کرتی ہیں تو بعض ادلہ کے ذریعے سے جو ہے وہ کشف ناقص ہوتا ہے، بعض قطعی ہوتی ہیں اور بعض ظنی ہوتی ہیں. لأن بعضها، بعض الادلۃ المعرضہ ادلۃ قطعیہ، ادلہ قطعیہ ہے، تؤدی جو پہنچا دیتی ہیں کہاں تک، تؤدی یعنی وہ پہنچاتی ہیں الی القطع بالحکم الشرعی، حکم شرعی قطع تک پہنچا دیتی ہیں. وبعضها، اور بعض ادلہ ظنیہ، بعض ادلہ ظنیہ ہیں، تؤدی الی کشف، جو پہنچاتی ہیں یا جو جن کا کشف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، محتمل الخطا عن الحکم الشرعی، یعنی اس میں خطا کا احتمال ہوتا ہے حکم شرعی میں. وہذہ ادلہ ظنیہ، اور یہ ادلہ ظنیہ ہے، چونکہ ادلہ ظنیہ جو ہیں یہ مثلا جیسے امارات ہیں، امارات یہ خبر ثقہ ہے. خبر ثقہ کے بارے میں کیا کہا شارح نے کہ آپ اس کو مت جھٹلاؤ،
آپ ثقہ کی بات کو لو، اسے مت جھٹلاؤ، خبر ثقہ پر عمل کرو. صحیح ہے، شاعر نے بات کہی ہے کہ ثقہ جو ہے وہ اس کو مت جھٹلاؤ، اس کی بات پر عمل کرو. صحیح ہے، اس کی بات پر عمل کرنا چاہیے اور اس کو نہیں جھٹلانا چاہیے، وہ موثق ہے. لیکن خطا تو اس سے ہو سکتی ہے نا. یعنی ایک آدمی معتبر ہے، معتمد ہے، یعنی جان کے عمدن غلط نہیں کرتا، لیکن بھول ہو سکتی ہے، اشتباہ ہو سکتا ہے، سوء فہم، جس بات میں الٹا نہیں سمجھ سکتا ہے کسی بات کو، یہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کے یہاں خطا کے چانس تھوڑے بہت، یعنی شک ہے خطا کے بارے میں، کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی خطا ہو، اور ویسے جو ہے اس پر وہ معتبر ہے، صحیح بات ہے. لیکن جو قطعی مسئلہ ہے اس میں جو ہے وہ یقین ہوتا ہے، اور وہ کشف تام ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے، وہاں پر خطا نہیں ہوتی ہے، چانس ہی نہیں ہوتے خطا کے. صحیح، چونکہ قط ہے، یقین ہے، علم ہے، جزم اور اعتقاد ہے. لیکن ظن میں صحیح ہے کہ جو ثقہ ہے وہ غلط خبر نہیں دے گا عمدن، جان کر، لیکن بھولے سے یا دھوکہ اسے بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس میں کشف جو ہے وہ ناقص ہوتا ہے. وَهَٰذِهِ الْأَدِلَّةُ الظَّنِّيَّةُ هِيَ الَّتِي تُسَمَّىٰ بِالْأَمَارَاتِ، اور ان ادلہ ظنیہ کو امارات بھی کہا جاتا ہے. نکتفی علی هذا المقدار، باقی غدن سے جی انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین. امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو میں آپ کی خدمت میں ہوں انشاءاللہ، بعد میں بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں. فی امان اللہ. خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.